بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ دو عظیم جماعتیں قتال کریں گی، ان کے مابین بڑی قتل و غارت ہوگی اور ان دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، اور تقریباً 30 دجال کذاب بھیجے جائیں گے۔ وہ سب یہی دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور علم اٹھا لیا جائے گا اور زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ زمانہ قیامت کے وقت قریب آ جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے، قتل زیادہ ہوں گے، اور تم میں مال کی کثرت ہو جائے گی اور ریل پیل ہو جائے گی۔ مال والا خیال کرے گا کہ اس کا صدقہ کون قبول کرے گا، اور یہاں تک کہ وہ اسے کسی کو دینے کی کوشش کرے گا تو وہ شخص جسے وہ پیش کرے گا کہے گا مجھے اس کی ضرورت نہیں، اور لوگ بڑی بڑی عمارتوں کے متعلق باہم فخر کریں گے۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا کاش کہ اس کی جگہ میں ہوتا، اور سورج مغرب سے نکلے گا۔ جب وہ اس طرف سے طلوع ہوگا اور لوگ اسے دیکھ لیں گے تو وہ سب ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت کسی شخص کا ایمان اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا جو اس سے پہلے ایماندار نہ ہو، یا اس نے اپنے ایمان کی حالت میں اچھے کام نہ کیے ہوں۔ اور قیامت اس طرح اچانک قائم ہوگی کہ دو آدمیوں نے اپنے درمیان ایک کپڑا پھیلا رکھا ہوگا، لیکن وہ نہ تو خرید و فروخت کر سکیں گے اور نہ اسے لپیٹ سکیں گے۔ اور ایک آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ نکال چکا ہوگا، لیکن وہ اسے کھا پی نہ سکا ہوگا، اور قیامت قائم ہوگی کہ ایک شخص اپنے حوض کی لپائی کر رہا ہوگا، لیکن وہ اس سے پی نہیں سکے گا، اور قیامت قائم ہوگی کہ ایک آدمی نے اپنا لقمہ منہ کی طرف اٹھایا ہو لیکن وہ اسے کھا نہ سکے گا۔ حدیث نمبر 5410، کتاب مشکوٰۃ المصابیح۔ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھا۔ جب ہم مدینے کے گھروں سے آگے نکل گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب مدینے میں بھوک ہوگی؟ تم اپنے بستر سے اٹھو گے اور اپنی نماز کی جگہ تک نہیں پہنچ سکو گے، حتیٰ کہ بھوک تمہیں مشقت میں مبتلا کر دے گی۔ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر سوال کرنے سے بچنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب مدینہ میں موت عام ہوگی، حتیٰ کہ قبر کی جگہ غلام کی قیمت کو پہنچ جائے گی۔ وہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر تم صبر کرنا۔ فرمایا، ابو ذر تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب مدینہ میں قتل عام ہوگا، خون جارحیت مدینے میں ایک محلے یا جگہ کا نام ہے تک پھیل جائے گا۔ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ان کے پاس چلے جانا جن کے ساتھ تیرا دینی یا خونی تعلق ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا میں مسلح ہو جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب تو آپ ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ گے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تلوار کی تیزی تم پر غالب آ جائے گی تو پھر تم اپنے کپڑے کا کنارہ اپنے چہرے پر ڈال لینا تاکہ وہ قاتل تیرے اور اپنے گناہ کے ساتھ لوٹے۔
حدیث نمبر 5397 مشکات المصابیح۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا اس خیر یعنی اسلام کے بعد شر ہوگا جس طرح اس سے پہلے شر یعنی کفر تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ میں نے عرض کیا، کیا بچاؤ کا کوئی راستہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تلوار۔ میں نے عرض کیا، کیا تلوار کے بعد اہل اسلام میں سے کوئی باقی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امارت کے نتیجے میں فساد ہوگا، صلح نفاق پر ہوگی اور اتحاد مفاد پرستی پر ہوگا۔ میں نے عرض کیا، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا، داعیان گمراہی ظاہر ہوں گے۔ اگر اللہ کے لیے زمین پر کوئی خلیفہ ہو، وہ از راہ ظلم تیری پشت پر مارے اور تیرا مال لے لے تو اس کی اطاعت کر۔ بصورت دیگر اگر خلیفہ نہ ہو تو اس طرح فوت ہو کہ تم درخت کی جڑ پکڑے ہوئے ہو۔ میں نے عرض کیا، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا، پھر اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا، اس کے ساتھ نہر اور آگ ہوگی۔ جو شخص اس کی آگ میں داخل ہو گیا تو اس کا اجر واجب ہوگا اور اس کے گناہ مٹا دیے گئے، اور جو شخص اس کی نہر میں داخل ہوگا تو اس کا گناہ واجب ہو گیا اور اس کا اجر ختم کر دیا گیا۔ حذیفہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، پھر کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر گھوڑے کا بچہ پیدا ہوگا اور وہ ابھی سواری کے قابل نہیں ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک روایت میں ہے، فرمایا، قدورت پر صلح اور مفاد پر اعتماد ہوگا۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، قدورت پر صلح سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے دل محبت کی اس حالت پر نہیں آئیں گے جس پر وہ پہلے تھے۔ میں نے عرض کیا، اس خیر کے بعد شر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اندھا بہرا فتنہ، اس فتنے پر داعیان ہوں گے، گویا وہ ابواب جہنم پر کھڑے ہیں۔ حذیفہ، اگر تم درخت کی جڑ کو پکڑے ہوئے فوت ہوئے تو وہ تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ تو ان میں سے کسی فتنے کی اتباع کرے۔ حدیث نمبر 5396 مشکات المصابیح۔ ناظرین کرام، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہے۔ شکریہ۔